اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے اور نعمتیں تمام ہو چکی ہیں اور پروردگار عالم تمہارے دین سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اس کے بارے میں تمام علماء، تمام محدثین اور تمام حق پسند اور حق جانب اہل قلم نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ وہ آیت ہے کہ جو پروردگار عالم پر اعلان ولایت امام علی علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، پیغمبر اکرم کے تمام تر تحفوں اور تمام تر نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے جسے لفظ مولا کہا جاتا ہے، جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا تھا۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے ہر فرقے کا مسلمان آشنا ہے اور وہ اپنی زندگی میں اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ اس لفظ سے اتنا متاثر ہیں کہ ہر زبان میں ہر لفظ کا مترادف تو آ گیا، لیکن لفظ مولا کا ایک مقام ہے جس کا مترادف ابھی تک کوئی زبان پیدا نہ کر سکے، اور اسی لفظ کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ہمارا حاکم منتخب فرمایا تھا۔ مگر شیعہ اثنا عشری جہاں اس لفظ مولا کو حاکم اور اولیٰ بالتصرف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہیں پر دیگر مسلمان اس لفظ کو دوست اور محب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ واقع غدیر کو تو تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ غدیر کے واقعے کو تو تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے کہ اس دن پیغمبر اکرم نے من کنت مولا والی حدیث کہی تھی، لیکن وہ اس لفظ مولا کے معنی کو بدل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مولا دوست کے معنی میں ہے، محب کے معنی میں ہے، بلکہ اور حاکم اور اولیٰ بالتصرف کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعنی ان کی نگاہ میں پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے گئے تھے تو انہوں نے کسی کو بھی اپنا وسیع اور جانشین مہیا نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ امر اور یہ سلسلہ عوام پر چھوڑا تھا کہ وہ جس کو چاہے اپنا حاکم منتخب کر لے اور اس کی پیروی کر لے۔ اور شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے سینکڑوں مرتبہ اپنی حیات میں مولا علی علیہ السلام کو اپنا وسیع اور اپنا جانشین مہیا فرمایا تھا، اور اس میں سب سے نمایاں واقعہ غدیر ہے، جس میں آپ نے منبر پر زبان سے بھی اور ہاتھوں پر بلند کر کے دنیا والوں کے سامنے علی کو اپنا خلیفہ معین کر دیا تھا۔ ہمارے یہاں مولا حاکم اور ولی کے معنی میں ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب خطبہ دیا تو دوران خطبہ آپ نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ تو لوگوں نے کہا بلا، یعنی پیغمبر اکرم نے یہاں پر الست اولیٰ لفظ اولیٰ کا استعمال کیا، اور اسی لفظ اولیٰ سے اسی لفظ کے فوراً بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اسی لفظ اولیٰ جو ولی اور سرپرست کے معنی میں تھا، فوراً ایک جملہ کہا کہ جس کا میں ولی اور حاکم ہوں اس کا یہ علی بھی حاکم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں جس کو علامہ امینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں نقل فرمایا ہے، اور غدیر کے ہر پہلو سے آپ نے اس کتاب میں بحث فرمائی ہے۔ جب پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اس مجمع میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو یہ حکم پسند نہیں آیا، اور انہی میں سے ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری ہے، وہ آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے اے رسول اللہ، یہ بتائیے یہ حکم کس کی جانب سے تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج انجام دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کو مولا تسلیم کر لو۔ یہاں پر میں رک کر ایک جملہ اور کہوں گا کہ اگر پیغمبر اکرم حضرت علی کو دوست بنا رہے تھے تو کوئی بھی اشکال نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مولا علی کو ولی اور حاکم بنا رہے ہیں، لہذا اشکال ہوا۔ خیر، پیغمبر اکرم سے پھر وہ کہتا ہے اگر آپ اپنی طرف سے
علی کو حاکم اور ولی معین کر رہے ہیں تو پروردگار معاذ اللہ آپ پر عذاب کو نازل فرما دے، اور اگر یہ حکم خداوند عالم کا ہے تو ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ اس کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ تاریخ کے فقرے ہیں، آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر میں گھسا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ دنیا میں ہر مسئلے میں چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن اگر تم علی کی ولایت سے پیچھے ہٹو گے تو پروردگار عالم اس شے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، یعنی ایک شخص ہے کہ جس نے خود ہی اپنے لیے عذاب کی تمنا کی۔ میں مومنین کرام سے کہوں گا یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ ایک انسان علی کے حوالے سے عذاب مانگتا ہے اور ایک انسان علی کے حوالے سے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مانگتا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ خود پروردگار عالم نے ہمیں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو ولایت علی سے روشناس کرایا، اور ہم مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ پروردگار عالم کی اس نعمت پر اتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ خیر، اس آیت کے نزول ہونے کے بعد غدیر میں کل 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت جو آیہ بلغ کی تھی، یا ایھا رسول بلغ، دوسری آیت آیہ اکمال کی تھی، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، اور تیسری آیت کریمہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 سأل سائل بعذاب واقع۔ یہ 3 آیتیں تھیں جن کا تعلق براہ راست عید غدیر سے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات سے آشنا ہوں اور دیگر مومنین کو بھی ان آیات سے آشنا کروائیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات نقل کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو امام علی علیہ السلام سے افضل کسی کو بھی تسلیم کرتا ہو۔ یعنی سب سے بڑا عالم اگر کوئی مانتا ہے تو وہ امام علی کو مانتا ہے، شجاع کوئی تسلیم کرتا ہے تو مولا علی کو تسلیم کرتا ہے، کوئی متقی و پرہیزگار اگر کسی کو مانتا ہے تو وہ امام علی کو ہی امام علی مقام ہی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب امت جانتی ہے کہ سب سے بہتر کون ہے، اس کے باوجود امت کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود گمراہی میں جانا چاہتی ہے اور خود بخود گمراہی کے دلدل میں دھسنا چاہتی ہے۔ بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ دیگر ائمہ کے زمانے میں بھی تمام تر خلفاء اس بات کے معترف تھے کہ اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سب سے قابل ہے، تو وہ امام علی علیہ السلام کی اور رسول کی اولاد ہے، اور ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ خود مولا علی علیہ السلام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا اور آپ کے نام کے آگے کرم اللہ وجہہ کا لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام سر ہیں جو بتوں کے آگے جھکے ہیں، جن نے بتوں کا سجدہ کیا ہے، لیکن علی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے کبھی بھی بتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ میں یہاں پر بس ایک فقرہ کہوں گا کہ ہر شخص اپنے والدین کی سیرت پہ چلتا ہے، کیونکہ علی کو اپنے والد سے نور خدا ملا تھا، لہذا علی کا سر بتوں کے سامنے اس طرح جھک سکتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔